آمنہ کے لال ساقی کوثر شافی معاشر کونین کے سرور آمنہ کے دلبر عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہی پڑوس کے اندر ایک یہودی کا بیٹا بیمار ہے۔ آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اٹھو، اگر یہودی کا بیٹا بیمار ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ تو کافر کا بیٹا ہے، وہ تو یہودی کا بیٹا ہے، نہیں، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب گھر میں پہنچتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس یہودی کے بیٹے کا آخری وقت ہے، بے ہوشی طاری ہے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ اس کا والد تورات کی کتاب کھول کر تلاوت کر رہا ہے۔ آمنہ کے لال ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اس یہودی سے سوال کیا جو تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اس تورات کے اندر میرا نام ہے کہ نہیں، میری صفات ہیں کہ نہیں، میرے ختم نبوت کا ذکر ہے کہ نہیں، میرے مکہ اور مدینہ کا تذکرہ ہے کہ نہیں۔ وہ یہودی جاننے کے باوجود جھوٹ بول کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تورات کے اندر آپ کا نام بھی موجود نہیں، آپ کی صفتیں بھی موجود نہیں، آپ کی ختم نبوت کا ذکر بھی موجود نہیں، آپ کے صحابہ و آل بیت کا ذکر بھی موجود نہیں، آپ کے مکہ اور مدینہ کا ذکر بھی موجود نہیں۔ جھوٹ بولا اس نے۔ جیسے ہی باپ نے جھوٹ بولا، بیٹا جو مرض الموت کے اندر مبتلا تھا، آخری وقت تھا، بے ہوشی طاری تھی، فوراً ہوش میں آ گیا اور ہوش میں آ کر کہتا ہے، کذب ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس تورات کے اندر آپ کا نام بھی موجود ہے، آپ کی صفات بھی موجود ہے، آپ کی ختم نبوت بھی موجود ہے، آپ کا مکہ اور مدینہ بھی موجود ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ وہ یہودی کا بیٹا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے انعام کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت کا ٹکٹ عطا کرنا میں محمد عربی کا کام ہے۔ بچے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بچے نے کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا۔ اس کا والد اٹھنے لگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اب یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے بلکہ اس کے ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اس بچے کی میت گھر لے آئے۔ اپنی گھر والی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ جلدی کرو، پانی گرم کرو، اس بچے کے لیے غسل کا انتظام کرو۔ پانی گرم ہو گیا۔ حضور نے اپنے دست مبارک کے ساتھ، اپنے دست شفقت کے ساتھ اس بچے کو غسل دیا، مزمل اور مدثر والی کملی میں کفن پہنایا اور اس بچے کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کرنے لگے، صحابہ کرام کی جماعت قریب آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے دفن بھی میں خود کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کو
قبر میں اتارنے لگے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ رونے لگے، رو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے، کتنا خوش نصیب لڑکا ہے، کاش کہ آج اس کی جگہ پر ہم ہوتے تاکہ حضور ہمیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر میں اتارتے۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سنو اور آنے والی امت تک اس بات کو پہنچا دو، یہ لڑکا میرے ہاتھوں سے قبر میں نہیں جا رہا بلکہ سیدھا جنت الفردوس میں جا رہا ہے۔